مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کمیل سے فرمایا کہ کمیل، زندگی کے 3 مواقع پر ان 3 ذکروں کا سہارا لو۔ وہ کون سے اذکار ہیں؟ ان کو بتانے سے پہلے ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ کہ جتنے اذکار، جتنے وظائف اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں، ان تمام وظائف کو انجام دینے کی بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرتا ہو اور تا حد امکان حرام چیزوں سے خود کو محفوظ رکھتا ہو۔ بہت سے ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ جیسے ہی کہیں سے کوئی وظیفہ ملا فوراً اس وظیفے کو انجام دینے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نہ ہی واجبات پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی حرام چیزوں سے خود کو بچاتے ہیں، یہاں تک کہ طہارت اور نجاست تک کا انہیں علم نہیں ہوتا، حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں کر پاتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہ وظائف ہماری زندگی میں اثر انداز ہوں، ان کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہو، تو اس بنیادی شرط پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، واجبات پر عمل اور حرام چیزوں سے تا حد امکان محفوظ رہنا۔ بہرحال مولا نے فرمایا کہ کمیل، قل عند کل شدۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جب بھی کوئی زندگی میں مشکل، پریشانی، مصیبت آئے تو پروردگار کے اس ذکر کے ذریعے سے اپنا دفاع کرو۔ سامعین محترم، انسان کا اگر اس ذکر پر یقین کامل ہو جائے، یعنی یہ انسان کا یقین ہو جائے کہ تمام طاقتیں، تمام قدرتیں، تمام عزتیں پروردگار کے دست قدرت میں ہیں، تو ایسا انسان کبھی بھی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرے گا۔ ایسا انسان کسی فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے کسی بڑے انسان کی چاپلوسی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اس کا یقین ہو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ سامعین گرام قدر، عبداللہ ابن عمر آدھی رات کو حجاج کے دربار میں آتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کون، تو کہا کہ عبداللہ۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا وقت کے خلیفے کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ اس وقت حجاج اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ حجاج نے جیسے ہی اسے دیکھا تو کہا کہ انتظار کرتے دن ہونے کا، آدھی رات کو اتنی جلدی کیا تھی؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے رسول خدا کی یہ حدیث یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا جو مسلمان اس حالت میں اس دنیا سے چلا جائے کہ اس کی گردن پر وقت کے خلیفے کی بیعت ہو، وقت کے امام کی بیعت ہو، تو وہ جاہل ہو کر مرا۔ اللہ اکبر۔ حجاج نے پتا ہے اسے کیا جملہ کہا؟ حجاج نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ، تم اس حدیث کی وجہ سے آدھی رات کو میرے پاس نہیں آئے، بلکہ موت کا خوف تمہیں یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ اگر یہ حدیث کا معاملہ ہوتا تو مجھ سے پہلے جب لوگ علی کی بیعت کر رہے تھے تو تم علی کی بات پر بیعت کرتے، اور پھر اتنا اسے ذلیل کیا، کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، حوصلہ نہیں رکھتا کہ اٹھ کر ہاتھ آگے کرو تم بیعت کرو، لہٰذا تم اس کا ایک کام کرو کہ پاؤں کو دراز کر کے کہا کہ اس پاؤں پر بیعت کر کے واپس چلے جاؤ، تمہاری بیعت قبول ہے۔ کل جو شخص علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہا تھا، جس نے علی کی بیعت سے منہ موڑ دیا، پروردگار نے اس انسان کو ایسا ذلیل و خوار کیا کہ اس نے حجاج جیسے خبیث انسان کے پاؤں پر بیعت کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان کا یہ باور اور یقین ہو جائے کہ عزت، شرافت، قدرت پروردگار کے دست قدرت میں ہے، وہ کبھی بھی موت سے گھبرا کر ذلت کا سودا نہیں کرتا۔ اور مولا علی نے فقط زبانی طور پر کمیل کو یہ الفاظ، یہ دعا تعلیم نہیں دی، بلکہ عملاً مولا نے ثابت کیا۔ وہ روایت کے کوفے میں ایک دن مولا مشکل کشا آدھی رات کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مولا نے پلٹ کر جو دیکھا تو دیکھا کہ کمبر تلوار لیے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کہا کمبر، میری اجازت کے بغیر میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تو کہا مولا دشمنوں کے خوف کی وجہ سے، مجھے ڈر تھا کہ کوئی رات کی تنہائی میں آپ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ کی حفاظت میں بے ساختہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ مولا نے ایک جملہ کہا کہ کمبر، جب تک میرے پروردگار کی، میرے اللہ کی مشیت نہ ہو، یہ دنیا والے مجھ علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب اسے گرفتار کر کے عبید اللہ کے دربار میں لایا گیا تو عبید اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں؟ کہا اچھی طرح جانتا ہوں، تیری ماں، تیرا باپ تجھے اتنا نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں۔ روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی خبیث ترین، پلید ترین، ذلیل ترین انسان ہے تو وہ تم ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ضعیف انسان جو آنکھوں سے نابینا ہے لیکن دینی غیرت ہے، خدا پر یقین ہے کہ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ نہ چاہے کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو
उबैदुल्लाह ने गजब में आकर कहा कि इसे कत्ल कर दो। कत्ल का जैसे ही हुक्म दिया तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उबैदुल्लाह गजब में आकर होकर कहता है कि इब्न अफीफ, मौत का नाम सुनने के बाद बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम मुस्कुरा रहे हो। कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आज से पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा रब मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझ गुनहगार से इतनी मोहब्बत। कहा कौन सी मोहब्बत? कहा ये मोहब्बत परवरदिगार नहीं तो और क्या है कि मुझ जैसे नाचीज को तुझ जैसे खबीस इंसान के हाथों से शहादत का दर्जा दे रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं अली के नौकर। सुभान अल्लाह। बहरहाल दूसरी दुआ जो मौला मुश्किल कुशा ने कुमैल को तालीम फरमाई, फरमाया ए कुमैल कुल नेमतिन अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी परवरदिगार की तुम्हें कोई नेमत अता हो तो कुमैल उस नेमत के शुक्रिये में ये कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस परवरदिगार की जो आलमीन खराब है। तीसरा जिक्र जो मौला मुश्किल कुशा ने कुमैल को याद दिया कि कुमैल जब तुम्हारी रोजी और रिज्क में तंगी हो जाए, अदम गुशादगी हो, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रोजी में बरकत हो तो फस्तगफिरुल्लाह, इस्तिगफार करो। इस्तिगफार करने से परवरदिगार तुम्हारी रोजी और रिज्क में बरकत भी फरमाएगा, गुशादगी भी फरमाएगा और उस रोजी और रिज्क को बाकी भी रखेगा। सामईन मोहतरम, इस्तिगफार का मफहूम यह है कि जो खता आपसे सादिर हुई है, इस्तिगफार करके आप ये ऐलान करते हैं कि परवरदिगार दोबारा ये खता मुझसे सादिर नहीं हो। लेकिन वो इंसान जो बार बार एक ही गुनाह को, बार बार एक ही खता को अंजाम भी दे रहा हो और इस्तिगफार भी कर रहा हो, तो फरिश्ते हंसते हुए उससे कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, तुम जो बार बार एक ही खता को अंजाम भी देते हो और बार बार तौबा भी कर रहे हो, एक सवाल का जवाब दो कि इस अमल से तुम अपने रब को धोखा दे रहे हो या अपने नफ्स को धोखा दे